السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنا، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میں آپ کو تقریباً 6 ماہ سے میں سن رہا ہوں، آپ کا کوئی بھی ایسا اللہ لیکچر 6 گھنٹے کا 7 گھنٹے کا جتنے کا بھی ہے وہ میں الحمدللہ سارا سنتا ہوں، اللہ پھر آپ اس کو میں عزت وہ دے۔ آگے کر کے بھی نہیں سب سنتا ہوں الحمدللہ۔ آپ تو ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی ہیں۔ میں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سر۔ تو کیا نام کیا آپ کا؟ میرے نا ایک میرا نام نام سے سکلین حیدر ہے۔ کتوں کال کی تھا؟ سکلین حیدر، کہاں سے کال اٹلی کیا؟ سے۔ اٹلی میں رہتے اٹلی، ہیں؟ واہ جی واہ، جی جی۔ بڑی بات۔ اللہ آپ کو سلامتی رکھے پردیس میں۔ تو آمین آمین۔ تو اچھا علامہ صاحب، میرے نا سوال یہ ہے کہ آپ نے یا علی مدد پہ جو آپ نے لیکچر دیا ہے وہ میں نے سارا سنا ہے۔ آپ پلیز مجھے یہ دکھانا ہے کہ ایلچی میرا ایک دوست ہے اسپین میں ہوتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ امام کسی کا بھی یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ یا علی مدد کا امام کسی نے نہیں فرمایا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ وہ اہل تشیع ہے، جواد نقوی صاحب کا وہ مقلد ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا دوست بھی ہے، کلاس فیلو ہے، تو میری تقریباً 6-7 ماہ سے اس سے نا یہی بحث ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دکھاؤ، یہ مجھ سے کسی امام کا فرمان دکھاؤ۔ جو اس نے مجھے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 31 اس نے وہ مجھے سینڈ کیا، وہ میں نے پھر میرے پاس تو پھر کچھ تھا ہی نہیں، میں نے پھر گروپ میں جو آپ کا جو گروپ ہے سو میں نے سینڈ کیا، تو مجھے کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے۔ تو پلیز کائنڈلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اہل تشیع جو بھی ہماری کتب ہے اس میں آپ بتائیں کسی امام کا فرمان ہو تو وہ میں اسے دکھا سکوں اس کے بارے میں۔ اور میرے کچھ اور میں تقریباً 6-7 ماہ سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، میں کافی کنفیوز تھا، اس لیے جی جی، وہ مجھے آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں۔ جی جی ایک منٹ، میں حدیث نکال دوں، میں آپ کو دکھانا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ کسی امام کا قول نہیں ہے، اس کی بکواس ہے۔ یہ جواد نقوی کو کیا آتا ہے؟ اور ان لوگوں کو، یہ لوگ جاہل لوگ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب کامل المزار الکبیر ابن المشہری، اور یہ کتاب ایران میں چھپی ہے۔ یہاں پر ماہ رجب کے اعمال میں جو تیسری زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی تیسری زیارت میں ہے، اس میں یہ ہے کہ زیارت کرنے کے بعد جب قبر شریف کے قریب پہنچ جاؤ تو وہاں پر قبر مبارک پہ، زری مبارک پہ جھک جاؤ، اس کو بوسہ دے دو اور یہ الفاظ کہہ دو: اشہد انک تسمع کلامی وتشہد مقامی۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرے بات کو سن رہے ہیں، وتشہد مقامی، اور میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آپ میرے شاہد ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد بہت پیارے الفاظ ہیں: واشہد لک یا ولی اللہ بالبلاغ والاداء۔ میں شہادت دیتا ہوں اے اللہ کے ولی کہ آپ نے اللہ کے احکام پہنچا دیے، آپ نے امامت کے فرائض انجام دے دیے۔ یا مولا یا حجت اللہ، آپ میرے مولا ہیں، آپ اللہ کے حجت ہیں۔ یا امین اللہ، آپ اللہ کی جانب سے لوگوں کے ہدایت کے امانت دار ہیں۔ قرآن آپ کی امانت، شریعت آپ کے پاس امانت، دین آپ کے پاس امانت، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ وحی کہ امین آپ ہیں۔ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، ان بینی وبین اللہ ذنوبا قد اثقلت ظہری ومنعتنی من الرقاد۔ اے اللہ کے ولی، میرے اور اللہ کے درمیان بہت سارے گناہ ہیں، میں روسیا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے میرا کمر، ان گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے میرا کمر جھک گیا ہے، اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں، مجھے اتنی فکر ہے۔ وَذِكْرُهَا يُقَلْقِلُ أَحْشَائِ، اور مجھے جب میرے گناہ یاد آ جاتے ہیں تو میرے رگ جو ہیں کانپنے لگتے ہیں، میرے رگوں میں، میرے جگر میں لرزہ آ جاتا ہے۔ وَقَدْ حَرَبْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ، میں اپنے گناہوں سے پناہ لینے آیا ہوں، پہلے اللہ کا پناہ، پھر آپ کی پناہ۔ اچھا، فَبِحَقِّ مَنْ اعْتَمَنَّكَ عَلَى سِرِّهِ وَاسْتَرْعَاكَ أَمْرَ خَلْقِهِ وَقَرَنَ طَاعَتَكَ بِطَاعَتِهِ وَمُوَالَاتَكَ بِمُوَالَاتِهِ، اس اللہ کی قسم میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو اپنے سر کا امین، اپنے رازوں کا امین بنا دیا ہے، اور آپ کو امت کا امام بنایا ہے، اور اپنی طاعت اور آپ کی طاعت ایک قرار دی ہے، اور اپنی محبت اور آپ کی محبت ایک قرار دی ہے۔ کن لی الی اللہ شفیعا، اللہ کے پاس میرا شفاعت کر، ومن النار مجیرا، اور مجھے جہنم کی آتش سے پناہ عطا فر، وعلی الدہر ظہیرا، اور روزگار کے مسائل میں، زمانے کے مشکلات میں میرا ناصر بن، میری نصرت کر۔ یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جواد نقوی کے لوگ کہ کسی امام نے نہیں فرمایا، یہ حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد مزید ہے، پھر قبر پہ پھر مزید لوگ جھک جاؤ اور کہہ دو: یا حجت اللہ، یا ولی اللہ، یا باب حجت اللہ، اے اللہ کے حجت، اے اللہ کے ولی، یہ اللہ کا وہ دروازہ جو اس دروازے میں آ جائے وہ اس کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ولیوں کا وزائروں کا، میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا محب ہوں، اور میں آپ کا زیارت کرنے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ واللائذ بقبرک، میں آپ کی قبر میں پناہ آپ کے دروازے پہ پناہ لینے آیا ہوں۔ والنازل بفنائک، میں آپ کے دروازے پہ اپنا سامان سفر آپ کے دروازے پہ رکھا ہوں۔ والمنیخ رحلہ فی جوارک،
میں نے اپنا جو میرے گھوڑا ہے اس میں سے سامان میں نے سب اتار دیا ہے، میرا جو سواری ہے اونٹ ہے وغیرہ، وہ سامان اتار، رخت سفر میں نے اتار، آپ کے دروازے پہ میں نے اتارا ہوا ہے، میں آپ کے در پہ آیا ہوں، دور سے آیا ہوں. اسألک ان تشفع الی اللہ فی قضاء حاجتی. میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک میری شفاعت کریں کہ اللہ میرے حاجات کو برآوردہ کرے. ونجح طلبتی، آپ سے میں طلب، آپ یا امام آپ میرے خواہشات کو اور میرے سوالات کو، میرے مطلوبات کو آپ عطا فرمائیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی والآخرت میں بھی آپ مجھے عطا کریں. یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھا، اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں، اس طرح کے احادیث بہت، ایک نہیں بہت زیادہ. اچھا، یہ طلب حاجت ہے، اور جو کہتا ہے کہ یہ عالی مدد کسی امام سے نہیں ہے، یہ ملعون ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو علامہ صاحب میں ادھر فیکٹری میں کام کرتا ہوں. میرا جب میں نماز پڑھ ظہرین کا ٹائم، میں ظہرین بھی اور مغربین مجھے فیکٹری میں پڑھنا پڑتا ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا، میرا ایک دوست ہے وہ میرے ساتھ تو ادھر ہی ہوتا ہے روم میں اہل سنت کا، وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جو آپ دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہو، یہ جب عشاء کا ٹائم داخل ہو جائے یا عصر کا ٹائم داخل ہو جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جب ظہر کا ٹائم ادھر ہوتا ہے فیکٹری میں، تو میں تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا ہے 10 منٹ کا، تو میں اس کے ساتھ پڑھ سکوں، اس میں ممانعت تو نہیں نا، میں پڑھ سکتا ہوں نا؟ عصر کا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب ظہر کا نماز آپ پڑھ لیتے ہیں اسی وقت عصر کا نماز شروع ہو جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے روایات میں، ٹھیک ہے نا. مثلا ظہر کا نماز، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. دیکھیں میں ظہر کا نماز پڑھتا ہوں، مثلا میں قصر پڑھتا ہوں، میں اگر سفر میں 2 رکعت ہے، 2 رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ لگتا ہے نا. انسان اگر جلدی سے پڑھے 2 منٹ میں، 2 رکعت میں 3 منٹ، 2 منٹ میں بھی انسان شاید پڑھ سکتا ہے. اب چلیں کوئی زیادہ جلدی نہ، 4 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. 2 رکعتیں، تو جو ہی آپ نے نماز ختم کر دی، وقت نماز عصر شروع ہو گیا. ظہر کی جو نماز ہے نا، ظہر کی نماز کا وقت وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا دیر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے میں لگتا ہے. وہ کسی کو 2 منٹ لگتا ہے جو 2 رکعت پڑھتا ہے. جو مسافر نہیں ہے، جو گھر میں یا کام پہ ہے، اس کو وہ 4 رکعت پڑھتا ہے، اس کو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5-6 منٹ لگتے ہوں گے. جلدی جلدی اگر پڑھ لے تو 4 منٹ میں بھی ختم کر لیتا ہے. تو اس کے بعد وہ نماز ختم ہو گئی، تو جو ہی ختم ہوا نماز ہے عصر کا وقت شروع ہو گیا. یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت مغرب کا بھی سیم ہی ہے، مغرب بھی وہی، مغرب کا بھی سیم ہی ایسے ہی ہے، مغرب وہی ہے، بالکل وہی ہے. جی سر، ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہم ادھر اگر مثلا مجھے حدشہ ہوتا ہے ادھر، جو آپ کو پتہ ادھر جو ملک ہے ادھر دوسرے جو واش روم ہے وہ موسٹلی اس طرح کے کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں نا. آپ اپنے آپ کو اگر بیٹھ جائیں تو آپ نجس ہو جائیں گے. اگر ادھر اتنا کفار تو وہ تو چٹکا وغیرہ سے وہ تو پرہیز نہیں کرتے. اگر آپ کو کھڑے ہو کے، کوئی منع نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے کر لیں، پھر وہ اسے کھڑے ہو کر استنجا کریں مثلا، ہو سکتا ہے. مرد کے لیے آسان ہے، عورت تو نہیں کر سکتی بیچاری. عورتیں نہیں کھڑے ہو کے کر سکتی ہیں بھائی؟ نہیں کر سکتی نا. مرد کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ پورا ان کا جو ہے نا پیر وغیرہ سب آلودہ ہو جائیں گے. یہ حرام تو نہیں ہے؟ نہیں حرام نہیں، کوئی حرام نہیں. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا کوئی حرام نہیں. اچھا، کیونکہ میں نے پاکستان میں نے کال کی تھی ایک مولوی صاحب کو، تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں، میں نے بتایا تھا کیونکہ اگر میں بیٹھوں گا تو میں نجس ہو جاؤں گا، کیونکہ میرا جسم ناپاک ہو جائے گا، تو پھر میری تو جو ظہرین میں مگر وہ تو 4 نماز میری قضا ہو جائے گی، تو پھر میری تو پھر کافی ٹینشن ہو جائے گی. نہیں، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، اس میں منع نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، اوکے، شکریہ علامہ صاحب. جی، اللہ آپ کو سلامتی دے، سلامت رہو، زندہ رہو. اللہ حافظ. تھینک یو بھائی. کتاب ہے وسائل الشیعہ، وسائل الشیعہ جز نمبر 1. اچھا، یہاں پر آپ کو ایک باب ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی، جو اس میں اجازات نہیں. بہت سارے روایات ہیں. یہ ہے البول قائما من غیر علت، انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے بدون کسی بیماری کے. من الجفا، یہ لاپرواہی ہے، یعنی ایک لاپرواہی غیر مہذب چیز ہے. شرعاً حرام نہیں ہے، یہ غیر مؤدبانہ عمل ہے، لیکن اگر وہ حرام نہیں ہے. اور روایات میں جس بات سے منع ہے کہ انسان پیشاب کرے کھڑے ہو کے ہوا کے سامنے، آپ چھت پہ کھڑے ہو جائیں، بولتے ہیں نا گاؤں وغیرہ میں، کسی بلند جگہ پہ درخت کے اوپر کھڑے ہو گیا بھائی، ادھر پیشاب کر رہا ہے بھائی، اور ہوا اس کو ہر طرف پھینک رہا ہے، یا کسی چھت پہ کھڑے ہو گیا. انسان ایسے پیشاب کرے ہے کہ پیشاب ہوا میں پھیل جائے کھڑے ہو کے، اس سے منع ہے. اللہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے منع نہیں ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے، لیکن بیٹھ کے پیشاب کریں وہ بہتر ہے. جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے بغیر کسی سبب کے، وہ لاپرواہ آدمی ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس کے پاس سبب وہ اس کو حرج ہے بھائی، کپڑے نجس ہو جائیں گے. جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کریں وہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے مردوں کے لیے. عورت بیچاری تو وہ تو ہے ہی، ان کا تو کوئی چارہ ہی نہیں، وہ تو ان کو بہرحال بیٹھنا پڑتا ہے.
عورتوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے سفر وغیرہ میں، ٹھیک ہے نا، سفر وغیرہ میں امریکہ یورپ میں عورتوں کے لیے بڑا مشکل، کیونکہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں بیچارے، اور زنانیاں جو ہیں ان کے لیے مشکل ہے، وہ تو کھڑی ہو کے نہیں کر سکتی نا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی وہ کوئی پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں پہلے، وہ جو ٹوائلٹ سیٹ ہوتا ہے دھوتی ہیں وہ، یا مثلا وہاں پہ کوئی کور وغیرہ رکھتی ہیں، تو یا پھر ان کو کپڑے بعد میں چینج کرنا پڑتا ہے.